وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. سامعین، میں آپ کے سامنے چہر نبوت پر مسکراہٹوں کا ایک اور تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب المغازی میں باب حدیث کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 4418. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. کافی تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا ہے، میں مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جنگ کے لیے جاتے تو سمت کی تعین نہیں کرتے تھے، لیکن جب جنگ تبوک کا واقعہ تھا، جنگ تبوک کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر سمت بتا دی تھی کہ ہمیں تبوک جانا ہے، تاکہ لوگ تیاری کر لیں. سفر دور کا ہے، مشکلیں بڑی ہیں، دشمن بڑا ہے، دشمن کی تعداد کافی زیادہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تیاریاں کرنے لگے. اس وقت میں مالدار تھا، سواریاں موجود تھیں، ہمت تھی کہ میں جلد سے جلد تیار ہو جاؤں گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے تیاریاں کی، میں سوچتا ہی رہ گیا، سستی رہی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل پڑے. میں نے کہا کہ آج بھی تیاری کر لوں تو کل جا کر مل جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے. تبوک پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کعب بن مالک کہاں ہیں؟ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا کہ انہیں تکبر نے روک لیا ہے. وہاں بیٹھے صحابہ نے کہا کہ ایسی باتیں مت کہا کرو، کیونکہ کعب بن مالک ایسے نہیں ہیں. الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے. جب تبوک سے لوٹے تو مجھے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آ رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آئے تو آپ کا معمول تھا مسجد کا رخ کرتے. مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے. میں سوچ کر ہمت کر کے آیا کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، کسی کو بھی دنیا کے کسی بھی شخص کو میں گھما سکتا ہوں، اپنی چکنی چپڑی باتوں سے منہ لے سکتا ہوں. لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر مجھے دیکھا. اس مسکراہٹ میں کرواہٹ اور غصہ واضح تھا، اس مسکراہٹ میں شیرینی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ چلے آؤ. میں پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں نہیں آئے؟ کیا تمہارے پاس سواری نہیں تھی؟ جواب دیا، اے اللہ کے رسول، دنیا کے کسی بھی شخص کے سامنے میں ہوتا تو آج جھوٹ بول لیتا، لیکن میں آپ کے سامنے ہوں، بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا. میرے پاس سواری تھی، تیاری تھی، لیکن میں اپنی سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے سچ کہا ہے، جاؤ جب تک کہ اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ نہ کر دے. میں وہاں سے چل پڑا. میرے قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے کہا اتنے لوگوں نے جا کر کے معذرت کی بہانے بنائے، تم بھی بنا دیتے. لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. پوچھا کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے سچ کہا ہے یا جن لوگوں نے میری طرح کہا ہے؟ کہا کہ دو لوگ اور ہیں، ہلال بن امیہ اور مرارۃ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ اجمعین، دونوں بدری تھے. الغرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان تینوں کا بائیکاٹ کر دو. بائیکاٹ کر دیا گیا. مدینے میں کوئی ان سے بات نہ کرتا تھا، کوئی گفتگو نہ کرتا تھا. حتیٰ کہ پڑوس میں آپ کے چچا زاد بھائی رہتے تھے، وہ بھی بات نہ کرتے تھے. کہتے ہیں کہ دونوں ساتھی ہلال بن امیہ اور مرارۃ بن ربیعہ، یہ دونوں اپنے گھروں میں بیٹھے رونے لگے. میں نوجوان تھا، بازار بھی جاتا تھا، لیکن کوئی مجھ سے گفتگو نہیں کرتا تھا. اور میں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتا، نماز پڑھتا، سلام کرتا. تمنا ہوتی کہ دیکھوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ جواب دینے کے لیے ہلتے ہیں یا نہیں. میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں میری طرف ہوتی، اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگتا تو آپ کا چہرہ مڑ جاتا، آپ چہرہ پھیر لیتے. یہ مرحلہ چلتا رہا. 40 دن کی مدت گزری. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ. ہلال بن امیہ نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کمزور ہوں، بوڑھا ہوں، میری بیوی ہی ہے جو میری خدمت کر سکتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میرے دل میں بھی یہ بات آئی، میں بھی کہہ دوں کہ میری بیوی کو اجازت دو، لیکن میں جوان تھا، میں ایسا نہیں کہہ سکتا تھا. شرم آئی اور میں نے نہیں کہا. بیوی بھی الگ ہو گئی. تنہا تھا، تقریباً 40 دن سے زیادہ گزر چکے تھے. اچانک بازار میں شام سے ایک تاجر آیا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کعب کون ہے، کعب بن مالک کون ہے.
لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو میرے پاس چلایا اور اس قاصد نے مجھے ایک خط غسان کے بادشاہ کا دیا جس میں لکھا تھا کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، ہمارے پاس آ جاؤ، منصب دیں گے، عزت دیں گے، شہرت دیں گے، اور جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں ملے گا۔ میں نے کہا اللہ کی آزمائشوں میں سے بھی ایک آزمائش ہے۔ اس خط کو پھاڑا اور چولہے میں جھونک دیا۔ الغرض یہ آزمائش چلتی رہی، 50 دن گزر گئے، پورے 50 دن گزر گئے، اور میں اب تنگی سی محسوس کرنے لگا۔ ایک دن میں اپنی چھت پر بیٹھا تھا، فجر بعد ایک شخص دوڑتے ہوئے چلا آیا اور کہا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ میں دوڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ایک چاند کا ٹکڑا لگتے آپ کے چہرے پر خوشی عیاں تھی، واضح تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا اے کعب خوش ہو جاؤ، تمہاری ماں نے جس دن سے تمہیں جنم دیا ہے اس سے بہتر کوئی دن تم پر نہیں گزرا ہے، کیونکہ اللہ نے آج تمہاری توبہ قبول کی ہے۔ اللہ اکبر۔ واقعہ بڑا ہے، الغرض اس واقعے سے کافی فائدے ملتے ہیں۔ سب سے پہلا، انسان غلطی کرے تو سچ کہے، جھوٹ نہ کہے، کیونکہ انسانوں کے سامنے تو تم جھوٹ بول دو گے، لیکن اس رب ذوالجلال کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے آگے جھوٹ نہیں چلے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان اگر ثابت قدم ہے، سچا ہے اپنی توبہ میں، اللہ ضرور اس کی توبہ قبول کریں گے، ضرور قبول کریں گے۔ دنیا میں چاہے کتنی سزا مل جائے، لیکن آخرت کی رسوائی تو انہیں نہیں ملے گی۔ اس حدیث سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے بڑا پیار کرتے تھے، لہذا جب ان سے غلط بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ میں وہ شیرینی نہیں تھی۔ جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، دیکھیں ان کا چہرہ چمکنے لگا۔ یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ الغرض اس میں بے شمار فائدے ہیں۔ اگر جاہ و منصب کی طلب ہوتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مدینہ چھوڑ کر شام چلے جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اللہ کو چنا، دین کو چنا، آخرت کی راہ چنی۔ کیا آپ بھی وہی چن رہے ہیں؟ کیا آپ بھی وہی سوچ رہے ہیں؟ ضرور ثابت قدم رہیے، اللہ خوش رکھے، ثابت قدم رکھے، توبہ کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے اور اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ شکریہ، سدا مسکراتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔